إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے سابق امیر جماعت کی بزرگ شخصیت مولانا محمد امین ریاضی حفظہ اللہ دارالخیر فاؤنڈیشن جس کے زیر اہتمام آج کا یہ حج تربیتی اجتماع چل رہا ہے، اس کے بانی اور صدر فضیلت الشیخ شمیع محمد مدنی حفظہ اللہ، جماعت کے ہمارے اپنے شہر کے اور ملک کے فاضل ممتاز علماء کرام شیخ اجمل مدنی حفظہ اللہ، ہمارے فاضل شیخ عنایت اللہ مدنی اور شیخ ارشد سکراوی حفظہم اللہ، اور حج کے اس مبارک اور عظیم سفر کے عازمین حجاج حضرات اور خواتین اور دیگر حاضرین، ابھی ہمارے شیخ ارشد سکراوی حفظہ اللہ کہہ رہے تھے کہ اس مجلس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ آپ حج کرنے والے سنت کے مطابق حج کر سکیں۔ اگر حاجی کے دل میں دماغ میں، ہماری حجینوں کے دل و دماغ میں بات رہے، بیٹھی رہے کہ ہمیں سنت کے مطابق حج کرنا ہے، تو یہدی الیہ من ینیب، جو دل و جان سے چاہے گا کسی چیز کو، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے گا۔ دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمیں سنت کے مطابق حج کرنی ہے، ہمیں حج سنت کے مطابق کرنا ہے، اور سنت کے مطابق اگر ہم نے حج نہیں کیا تو حج نہیں قبول ہوگا، کیونکہ عام قاعدہ ہے، عام قاعدہ، کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ بہت موٹی سی بات، ہر عبادت کے سلسلے میں یہی قاعدہ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ آپ نے حج کرتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے میں اگلے سال نہ ملوں، نہ رہوں، ہماری ملاقات نہ ہو، اس لیے اپنے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ خذوا عنی مناسککم، آپ نے فرمایا اپنے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ تو حج کا طریقہ آپ نے فرمایا مجھ سے سیکھو، اور حکم دیا، کہا جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے آگے پہنچا دو۔ ذہن میں پہلی بات مجھے یہ کہنی ہے، اور ہمارے جتنے
یہاں معزز اہل علم ہیں، اللہ کے فضل و توفیق سے سب اصولی بنیادی تربیتی منہجی باتیں کہتے ہیں اللہ کے فضل و توفیق سے۔ تو ایک بات بنیادی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق حج کرنا ہے۔ ہمیں اتنی معلومات ہو حج کے مسائل کے تعلق سے جو سنت ہیں، اور ایسے ہی جو غیر مسنون عمل ہیں عام طور پر لوگ کرتے ہیں تو ذہن میں آ جائے کہ سنت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی آپ کعبہ میں داخل ہوں گے، آپ کا پہلا کام ہوگا حجر اسود تک پہنچنے کا۔ پہنچ پاتے ہیں تو بوسہ دیں گے، نہیں پہنچ پاتے ہیں تو چھونے کی استطاعت میں چھوئیں گے، نہیں تو اشارہ کر کے آپ حجر اسود کے رکن کو، جس رکن پر حجر اسود نصب ہے کعبہ کے، اس کو بائیں طرف کر کے آپ طواف شروع کریں گے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ سنت یہ معلوم ہونا چاہیے کم سے کم کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے یا چھونا ہے، اس کے بعد کعبہ کو چومنا چاٹنا یہ سنت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگ لپٹے رہتے ہیں، جان نچھاور کیے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا بس چلے تو غلاف کعبہ کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اپنے جیب میں بھر لیں، کاٹ کے کھا جائیں، ایسا لگاؤ، ایسی جذباتیت۔ لیکن ایک سنت جاننے والے حاجی کو اور حجین کو، ایک عمرہ کرنے والے حاجی اور حجین کو یہ معلوم ہوتا ہے، معتمر ہو، عمرہ کرنے والی خاتون ہو، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ میں یا تو حجر اسود کو چھومنا ہے یا چھونا ہے، یا تو رکن یمانی کو چھونا ہے۔ اس کے علاوہ غلاف کعبہ کو چھونا، چومنا، دیوار کعبہ کو چومنا چھونا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ خلاف سنت ہے، بلکہ خلاف سنت ہے۔ یہ جب معلوم ہوگا تو آدمی بچ پائے گا۔ سنت کی حج کے مسئلے معلوم ہیں تو حج کے خلاف جو مسئلے ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جو سنت نہیں ہیں ان کو جب آدمی جانے گا تو ان سے بچے گا۔ شر کو بھی جاننا ضروری ہے، سنت کے ساتھ بدعت کو بھی جاننا ضروری ہے، جیسے توحید کے ساتھ شرک جاننا ضروری ہے۔ اگر توحید بندہ جان گیا اور شرک نہیں جان سکا تو شرک سے بچے گا کیسے؟ تو شرک بھی جاننا ضروری ہے۔ تو یہ جو موٹی موٹی باتیں، اصول کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ آدمی حج کرے گا یا کوئی عبادت کرے گا تو اسے سنت کے مطابق کرنا ہے، عبادت سنت کے مطابق انجام دینی ہے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں کرے گا تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن کے اندر ہم یہ جو تعلیم پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے اپنے بندوں کو پاک کرتا ہے، تو اس سے مراد ہے اخلاص کی بنیاد پر حج، سنت کے مطابق حج، سنت کے مطابق حج ہو۔ سنت کے مطابق حج کی سوچ ہمیں حج سے ہی ملتی ہے، وہیں کہ ہمارے سلف اور صحابہ کی واقعات سے ہی ملتی ہے۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے، تیرے اندر نہ نفع کی طاقت نہ نقصان پہنچانے کی طاقت، تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو بوسہ دیتا ہوں اور نہ نہیں دیتا۔ یہ سبق ہے، اصل میں یہ سبق ہے کہ ایک حاجی کے ذہن میں یہ رہے کہ جو سنت کے مطابق ہے وہ کروں گا، اس کا دماغ اس کی مصلحت کے پیچھے نہ لگے۔ اس کی سب سے بڑی مصلحت یہ ہے اس کے ذہن میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی ہر سنت اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آپ کی ایک ایک سنت عبادت ہے، عبادت سمجھ کر کے بندہ کرے گا، بچے گا۔ موٹا سا ایک مسئلہ اگر کسی سبق میں ہم یاد رکھیں، کسی بھی عبادت کے موقع پر، اور بالخصوص حج وہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنا بڑا رکن ہے اسلام کا، تو وہاں تو اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم اتنے بڑے سفر اور اتنے عظیم عبادت،
اسلام کے رکن کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہمیں سنت کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا ہے کہ جو بحث کتاب و سنت میں نہیں ہے، باہر سے لاجیکل ٹائپ کی آئی ہیں، منطقی آئی ہیں، اختلافی چیزیں آئی ہیں، ہمیں اس میں نہیں پڑنا ہے. ہمیں موٹی سی بات ذہن میں رکھنی ہے. ہم مکہ سے مینا گئے، مینا میں ہم مکہ میں ہم مہینوں ٹھہرے ہیں. حج تو شروع ہوتا ہے، یعنی حج کا سفر تو شوال سے ہی شروع ہوتا ہے. حج کا سیزن یا اس عبادت کا وقت شروع ہوتا ہے پہلے ہی شوال سے، یعنی جس دن ہم عید الفطر مناتے ہیں. کوئی عید الفطر کے دن بھی اگر حج کے ارادے سے مکہ میں پہنچ جائے اور وہیں قیام کیے رہے، کب تک؟ جب تک 8ویں ذی الحجہ کو حج نہیں شروع ہوتا ہے، تب بھی وہ مینا جائے گا تو سنت کے مطابق ہی 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت پڑھے گا. کیوں؟ آپ کے ساتھ حج کرنے والا جو گروہ، مقدس گروہ تھا، اس میں سارے لوگوں نے، کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے 4 رکعت بھی ظہر پڑھی ہو، 4 رکعت بھی عصر پڑھی ہو. مت بحث میں ہم پڑھیں. ہمیں اتنی بات یاد رکھنی چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے، یہی سنت ہے. آپ کے ساتھ کسی نے بھی 2 رکعت کے بجائے 4 نہیں پڑھی. اور بحث اور جدال میں پڑھے ہی نہ. بحث اگر کہیں ہو تو بہت اچھے ڈھنگ سے سنت بتا دے کہ یہی سنت ہے. تو یہ ذہن میں جب بات رہتی ہے تو آدمی بچ جاتا ہے. اور مجھے اور نہیں زیادہ کچھ یہاں بات آپ سے کرنی ہے. بس اس مبارک مجلس میں، اس سعادت مند مجلس میں، اور وہ بھی مسجد مبارک میں آپ سے ملاقات بھی مقصد تھی، ورنہ میں کسی میٹنگ میں تھا کسی مسجد کے. تو مجھے آپ سے تھوڑی دیر یہ بات کرنی تھی کہ دیکھیں ہم اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا موقف اور اسٹینڈ ایک دم صاف رکھیں. اللہ کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے شیخ کہہ رہے تھے کہ حج کے لیے جا رہے ہو تو توشہ حلال ہو، حلال ہو. جاہلیت میں بھی، جاہلیت کے دور میں بھی کتنے فسادات میں اور جاہلی امور میں مبتلا تھی جاہلی قوم. وہ بھی جب کعبہ کی بات آتی تھی تو کہتے تھے کہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم 1 پیسہ بھی اگر تعمیر کعبہ میں لگاتے ہیں تو ناجائز نہیں لگا سکتے. اتنا خیال تھا. آخر یہ حتیم کعبہ ہے. ابھی آپ غالباً وہ پروگرام باقی ابھی بتائیں گے. ہمارے شیخ کی حتیم کعبہ ہے، یہ حتیم کعبہ ہے. حتیم کعبہ وہ حصہ کعبہ کا جو کعبہ کے تعمیر کے موقع پر بنایا نہیں جا سکا بجٹ کی کمی کی وجہ سے. آج بھی ویسے باقی ہے، آج بھی ویسے ہی باقی ہے. تو کعبہ کی تعمیر کے وقت مسئلہ یہ آ گیا کہ کعبہ کو حلال چندے سے، حلال پیسے سے بنانا ہے. پیسہ گھٹ گیا تو اتنا ایریا چھوڑ دیا گیا، اتنا ایریا چھوڑ دیا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے وہ حتیم کعبہ کے اندر جس نے جا کر کے نماز پڑھی اس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، کیونکہ وہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، پہلی بار جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسانیاں اللہ تعالیٰ جاری رکھے اور آسانیاں رہیں. تو جا کر کے دیکھیں گے کہ بھیڑ لگی رہتی ہے اسی تصور کے ساتھ کہ ہم اندر جا کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم کعبہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ کنسپٹ تھا کہ کعبہ کی تعمیر میں ہم کوئی 1 پیسہ بھی ناجائز کمائی کا نہیں لگا سکتے. حلال کمائی ہو. ذہن میں یہ ہو کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے. ایک حاجی اور حجین کے دماغ میں اگر یہ بات ہو، جو ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، پکا ترتیبات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کرے، تو ان کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ نے اپنے گھر ہمیں بلایا ہے، اللہ نے اپنے گھر ہمیں بلایا ہے اور اللہ نے ہماری میزبانی اللہ نے لی ہے، ہمیں یہ شرف بخشا ہے. آپ بتائیے کتنا بڑا سعادت مند ہوگا آدمی، کتنا حوصلہ ہوگا، کتنا عظیم اور مضبوط جذبہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے اور اپنا مہمان بنایا ہے، اپنے گھر بلایا ہے.
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا اپنے گھر تو انہوں نے دعوت قبول کر لی، اللہ نے دعوت دی ہے۔ اور جب اب اللہ نے بلایا تو جب وہ پہنچیں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو آپ بتائیے کوئی مہمان کسی کے گھر آئے اور اس کا کوئی مانگنا ہو اور میزبان کی استطاعت میں ہو، آپ بتائیے میزبان کو کتنی خوشی ہوگی اپنے مہمان کو خوش کرنے کی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے بلایا ہے تو ایک حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے گھر پہنچا ہے، اور اب جو مانگے گا اللہ دے گا، اسے اللہ دیتا ہے۔ یہ جذبے ہونا چاہیے دل میں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حاجی اور حجین جو اللہ کے گھر کے لیے عازم سفر ہیں، عازم حج و عمرہ ہیں، آپ دل میں یہ سوچو کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت بخشی ہے کہ اپنے گھر ہمیں بلایا ہے اور ہمیں اپنا مہمان بننے کا شرف اور عزت بخشی ہے، اللہ نے مہمان کی شرف بخشی ہے، اور ہم مانگیں گے تو اللہ دے گا۔ یہ ایمان بھی مضبوط ہو دل میں، مانگنے والے کا تو ایسے ہی ایمان دل میں مضبوط رہنا چاہیے کہ اللہ کسی بھی سوال اور مانگ کو اپنے بندوں کی ریجیکٹ نہیں کرتا، دیتا ہے۔ ایک حاجی اور حجین جا رہے ہیں حج میں، ان کے دل میں یقین کیوں نہ ہو، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ کہا جائے ان سے جو اللہ کے گھر کا حج کرنے اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، سنت بھی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ ہمارے لیے دعائے خیر میں یاد رکھنا، ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا۔ تو یہ دل میں یقین ہو اور اسی جذبے کے تحت حج ہو، ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، سنت کے جذبے کے ساتھ، قبولیت کی فکر کے ساتھ، یہ سوچ کر کے کہ اللہ ہمارا حج قبول کرے گا تو ہمیں پاک کر دے گا، ہمیں پاک کر دے گا۔ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت کے لیے استغفار کے ذریعے اور اس عبادت کے ذریعے ہم اللہ کے گھر کا اور مقدمات مقدسہ کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں، یہ جذبہ ہو اور ہم تاکہ اس کے مستحق ہو سکیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے حج کرنے والا سنت کے مطابق ہی حج کرے گا، کیونکہ یہ عبادت، کوئی عبادت سنت کے خلاف ہوگی تو قبول نہیں ہوگی۔ اور اس میں جن جن گناہوں سے بچنے کا، عام گناہوں سے، کچھ خاص گناہ کا ذکر کیا، حکم دیا اس سے بچا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حج کر کے جب حج اس کا پورا ہوتا ہے، لوٹتا ہے تو ایسے ہی پاک لوٹتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے اپنے پیدا ہوا ہے، ابھی تک اس سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوا۔ یہ چیز ذہن میں رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بنیادی باتوں کو سمجھ کر کے چلنے کی توفیق دے، ہر مسئلے میں، ہر عبادت میں ہمیں یہ فکر رکھنے کی توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، اللہ کے لیے عبادت کریں، سنت کے مطابق عبادت کریں، اور آپ سب جو سفر حج پہ جا رہے ہیں، آپ کا ذہن اور مضبوط ہو، اللہ مزید توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے ملک اور وطن کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو کچھ شرپسند طبقے نے یہاں جو فتنے، فساد، نفرتوں کی سیاستیں عام کر رکھی ہیں، ہندو مسلم کے ٹکراؤ کا جو ماحول بنا کر رکھا ہے، سیاست سے لے کر کے سماج تک فساد پھیلا ہوا ہے، ملک میں بے چینیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے لیے بھی وہاں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو بہتر بنائے، امن و امان کے حالات ہوں، ناسمجھ اور شرپسند لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یا انہیں سبق دے کہ اس طرح کی شرپسندانہ حرکتوں سے اور اس طرح کے مومنٹ سے وہ باز رہیں، بالخصوص ایسے لوگوں کے تعلق سے جو لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیوں کی راہ پر لگے ہیں اور غلط راستہ کھول رہے ہیں، یہ اسلام اور عظمت اسلام پر جو حرف غلط استعمال کر رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، اہل وطن کو، اہل اسلام کو صبر اور تقوی کی توفیق دے اور ان کے لیے
اللہ یقیناً کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سبق دے تاکہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں، ان سب کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تقوی کے مطابق جئیں، سنتوں کے مطابق جئیں، اور آپ سب سفر حج کو جائیں۔ اللہ تعالیٰ حالات ملک کے اور پورے سفر کے اللہ تعالیٰ امن و امان کا رکھے، اور مملکت سعودی عربیہ کو اس کے اپنے پرانے ریکارڈ سے اور بہتر پرامن حج کرنے کے بندوبست کے لیے جو لگی رہتی ہے یہ حکومت، یہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور اس کے برائی چاہنے والوں سے، شر پہنچانے والوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، انہیں مزید بہتر رول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجاج اور حج کے ایام میں جو ان کی خدمات بے مثال ہیں، اپنے اور غیر سب جس کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور بہتر خدمت انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔